إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة له فكشف المستورة وقال: ألا إن كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة في الصلاة. رواه أبو داود والحديث صحيح. محترم بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو اپنا گھر آباد کرنے کا حکم دیا ہے، اپنا گھر بنانے کا حکم دیا ہے، اپنے گھر کو سنوارنے کا حکم دیا ہے. اپنے گھر کو بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ابھارا ہے، اسی طرح جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے ہمیں ابھارا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے ایمان کی شہادت دی ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کے گھر کو بساتے، آباد کرتے اور بناتے ہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ رب العالمین کا گھر، اللہ رب العالمین کی مسجدیں وہ لوگ بناتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ ان کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا. وہ ڈرتے ہیں تو صرف اپنے رب، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے آقا وحدہ لا شریک سے. وہ جھکتے ہیں تو صرف اسی کے آگے، وہ مانگتے ہیں تو صرف اسی سے، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اسی کے آگے، سوال کرتے ہیں تو صرف اسی مالک کے حقیقی سے، جسے دینے کی طاقت اور قوت ہے، جو دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس کے پاس قدرت ہے، دنیا کی ہر طرح کی قدرت اور قوت کا مالک صرف اور صرف وہی وحدہ لا شریک ہے. اس کے علاوہ کسی کے بس میں کوئی قوت اور طاقت نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ رب العالمین کے گھروں کو وہ لوگ بناتے ہیں جن کے دل میں اللہ رب العالمین پر یقین ہے، جن کے دل اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے معمور ہیں، جن کے دل میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت رچی وسیع ہے.
جن کا دل اللہ رب العالمین پر یقین رکھتا ہے، توکل رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے آخر میں کہتا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہدایت پانے والے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہے، جن کے رب العالمین نے مقدر کیا ہے ہدایت، یہی وہ لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سناتے ہوئے کہتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، من بنا للہ مسجدا، جو اللہ رب العالمین کے لیے مسجد بنائے بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ مسجد بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری مسجد بنوائی جائے، جس طرح سے بھی دامے درمے سخنے قدرے، جس طرح انسان ہو سکے مسجد کو بنانے میں، اس کو آباد رکھنے میں آگے بڑھے، قدم کو بڑھائے، اور جس طرح ہو سکے اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد رکھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بہت سارے آداب بھی ہمیں سکھلائے ہیں مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، مسجدوں کو سنوارنے کے لیے، مسجدوں کو بنانے کے لیے، مسجدیں خوبصورت لگنے کے لیے۔ مسجدوں کی خوبصورتی اس کے زیب و زینت رنگ میں نہیں ہے، مسجدوں کی خوبصورتی اس کی آبادی میں ہے۔ مسجدوں کی خوبصورتی نمازیوں سے ہے، مسجدوں کی خوبصورتی اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والوں سے ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے، ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے اللہ رب العالمین نے ہاں انسانوں کو، لوگوں کو، دنیا والوں کو مخاطب نہیں کیا ہے، ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جن کے دل میں ایمان ہے، جن کے ایمان کی شہادت رب العالمین نے خود دی ہے، ان کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور نہ نبی کے سامنے نبی کو آواز دو، نبی کے سامنے ویسے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو بلند آواز سے۔ اس آیت سے مفسرین نے، محدثین نے، شراح حدیث نے ایک عظیم مسئلہ اخذ کیا ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آواز اونچی کرنا منع ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین کے حضور بھی آواز اونچی کرنا منع ہے، مسجدوں میں آواز اونچی کرنا بھی منع ہے، زور زور سے باتیں کرنا بھی منع ہے، چیخنا پکارنا بھی منع ہے، نماز کے دوران زور سے پڑھنا بھی منع ہے، ذکر و اذکار میں جہاں سنت زور سے پڑھنے کی ہے اس کے علاوہ پڑھنا بھی منع ہے، قرآن بھی مسجد میں زور سے پڑھنا اگر دوسرے لوگ موجود ہیں تو بھی منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اعتکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے، تو کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی آواز زور زور سے نکل رہی ہے ان سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبہ میں، جس میں جو جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے لیے خاص کی گئی تھی، جب اس تک آواز پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو ہٹایا اور کہا الا ان کلکم یناجی ربہ، ہر فرد، تم میں کا ہر فرد اپنے رب کو پکار رہا ہے، اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے،
فلا یؤذین بعضکم بعضا، تو تم ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ایک دوسرے کو ایذا مت پہنچاؤ، آوازیں اونچی نہ کرو، اور ایک دوسرے سے بلند آواز میں قرأت نہ کرو، چاہے نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو۔ یعنی قرأت صرف امام کے لیے ہے، اونچی آواز سے، وہ بھی جہاں سنت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ صرف نماز ختم ہونے کی علامت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور وہ 2-3 دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پڑھتے تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی بلند آواز سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ سب سے ہلکا امر، یعنی سب سے ہلکا حکم اس کے لیے یہی ہے کہ جائز نہیں ہے۔ محدثین اور شراح حدیث تو اس کی حرمت تک گئے ہیں، حرمت کا حکم لگایا ہے کہ مسجد میں لوگ کوئی بلند آواز سے قرأت کرے، لیکن سب سے ہلکے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جائز نہیں۔ یہ مسجد کے آداب میں سب سے بڑے ادب میں سے ایک ادب ہے۔ نبی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز بلند کرنی منع ہے۔ زندگی میں، نبی کی زندگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے آگے چوں چرا کرنا ویسے ہی منع ہے جس طرح نبی کی زندگی میں آواز اونچی کرنا منع ہے۔ اور مسجدوں کو آباد کرنا ہے تو مسجدوں کے آداب کو بھی سیکھنا ہے۔ بعض دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آگے نماز لوگ پڑھ رہے ہیں، سنتیں ہو رہی ہیں، لوگ اپنے اپنے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، اور پچھلی طرف مجلسیں ہو رہی ہیں، لوگ آپس میں گفت و شنید ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے، بلند آواز سے، قرآن پڑھنے سے۔ قرآن سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے، اور ہم دنیا کی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی آواز کو بلند کرنے والوں کو دھمکی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وانتم لا تشعرون، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ جب اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی، اپنے اعمال نامہ کو ڈھونڈو گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ مسلمانوں، یہ اللہ رب العالمین دھمکی دے رہا ہے۔ مسلمانوں، آواز بلند کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ جو حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، وہ لوگ جو شریعت کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، جو ذکر و اذکار میں آواز بلند کر رہے ہیں، اور جو دنیا کی باتیں کرے، دنیا کی گفت و شنید میں ہو، اس کے لیے کیا حکم ہے وہ خود سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موطا مالک کی حدیث میں فرماتے ہیں، فروہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، خرج علی الناس وهم یصلون، مسجد میں نکلے، اپنے گھر سے مسجد میں آئے یا اپنے معتکف سے مسجد میں آئے، مسجد اپنا معتکف کا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی آوازیں بلند ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المصلی یناجی ربہ، کہ مصلی نماز پڑھنے والا اپنے رب سے محو کلام ہوتا ہے، محو گفتگو ہوتا ہے، اپنے رب کو پکارتا رہتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ، تو دیکھو کہ تم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہو، کیا اس سے طلب کر رہے ہو، کس چیز کا اس سے سوال کر رہے ہو۔ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ،
اس حدیث کے اندر بالقرآن کا لفظ ہے کہ تم میں سے کوئی آپس میں بلند آواز سے قرآن نہ پڑھے. بالقرآن کا صریح لفظ. نماز کے اندر قرآن زور زور سے پڑھ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ منع کر دیا. حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کرو. کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس حدیث کے شان نزول میں بہت عظیم قصہ ہے مسلمانوں. اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اعظم اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو استعمال نہ کیجیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں استعمال کیجیے، ان کو کام میں لیجیے. اور آواز بلند ہو جاتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا ارادہ صرف میرے خلاف جانے کا ہے اور کچھ نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کیا ہے؟ ایک شخص آیا ہے دین کی خدمت کرنے کے لیے. ایک کہہ رہا ہاں اس سے دین کی خدمت لیجئے، دوسرا کہہ رہا ہے مت لیجئے، ابھی اس کو سکھائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لیکن حکم آتا ہے تو کہاں سے؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے دربار سے حاضر ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض تحبط اعمالکم. مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات کرنے والا کون؟ بعد الانبیاء سب سے افضل ترین شخص ابو بکر، اور ابو بکر کے بعد اس روح زمین کا سب سے افضل ترین شخص عمر فاروق. منع کہاں سے آ رہا ہے؟ ساتواں آسمان کے اوپر سے جبرائیل علیہ السلام آیت کریمہ لے کر نازل ہو رہے ہیں سورہ حجرات کی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کیوں؟ بات کرنے والوں کا رتبہ اور مقام اپنی جگہ پر ہے. وہ کون ہے، کیا ہے، کس مسئلے پر بات کر رہے ہیں، اس سے مطلب نہیں ہے. مطلب ہے نبی کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. نبی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں ایذا نہیں دیتی ہیں مجھے معلوم ہے، لیکن یہ چیزیں رب وحدہ لا شریک کو ایذا دیتی ہیں. آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ آپ بھی ان جیسے ایک انسان ہیں، لیکن یہ چیزیں آپ کی رسالت کے لیے کے منافی ہے. یہ چیزیں اللہ کی شریعت کے منافی ہے. ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت میں جگہ نہیں دی ہے. ثابت بن قیس اس آیت کے نزول کے بعد ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں کہ کہاں گئے ثابت بن قیس، دکھائی نہیں دے رہے. کہاں چلے گئے ثابت بن قیس، کیوں دکھائی نہیں دے رہے ہیں؟ جب لوگ صحابہ کرام ان کے گھر جاتے ہیں کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بڑے غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے غمگین بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھتے ہیں کیا ما شأنک، کیا معاملہ ہے آپ کے ساتھ، آپ مسجد میں نہیں آتے، آپ دکھائی نہیں دیتے ہیں. کہتے ہیں شر بہت برا معاملہ ہے.
کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ میری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہے، اس لیے کہ میری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ان تحبط اعمالكم اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے سارے عمل تو برباد ہو گئے، میں تو مسلمانوں کی صف سے نکل گیا، میں نے اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت کی، میں ایمان کے دائرے سے نکل رہا ہوں، مجھے ایسا شک ہے۔ کیوں مسلمانوں؟ ہمارا بھی یہی حال ہے قرآن و سنت کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو درجہ دیا تھا وہ درجہ کسی سے کم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تم یہ گمان نہ کرو، یہ تم نہ سوچو، بلکہ تم اللہ کے نزدیک ایک محبوب بندے ہو، تم اس دنیا میں عزت دار بن کر جیو گے اور شہید کی موت مرو گے۔ اور یقیناً ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ صحابی جلیل ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نبی کو بتلایا کہ ان سے جا کے کہو کہ اس آیت کے مصداق تم نہیں ہو، اس آیت کے مصداق آپ نہیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس آیت کے مصداق وہ لوگ ہیں جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں، جو نبی کی بات کے آگے اپنی بات کو اونچی کرتے ہیں۔ اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جن کی آوازیں بلند ہیں، یہ وہ لوگ مراد ہیں جو نبی کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور نبی کی آواز کے آگے اپنی آواز کو بلند کرنے کو سوچتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں جو ہماری نظر میں چھوٹی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین دیکھو کتنا بڑا حکم دے رہا ہے، کتنی بڑی دھمکی دے رہا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم لماذا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ برباد، یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے کہ ثواب کم ہو جائے گا، یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے کہ آدھا ثواب دیا جائے گا، نہ، اللہ رب العالمین سیدھے کہتا ہے تحبط اعمالکم، اور حبط کہتے ہیں کہ جو چیز من اصل سے فنا کر دی جائے، یعنی اس کا کوئی وجود ہی نہ بچے، اس کا کوئی وجود ہی نہ بچے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے جو شہادت دی ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اس کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ مسجد کے آداب کو ہم سیکھیں، اپنی آوازوں کو مسجد میں دھیمی رکھیں۔ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے۔ ہر مسلمان جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ یوں ہی نہیں بیٹھا ہوتا ہے، اسے رب العالمین نے اپنے پاس بلایا ہوتا ہے، اسے رب العالمین نے یہ توفیق دی ہوتی ہے کہ آؤ میرے آگے حاضر ہو اور مجھ سے مانگو، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اسے رب العالمین نے یہ دعوت دی ہوتی ہے کہ چلے آؤ میرے حضور میں، حی علی الفلاح، کامیابی یہی ہے۔ وہ یہاں اس لیے حاضر ہوتا ہے کہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا پٹارا کھول کر اپنے لیے جنت کا سوال کر سکے۔ وہ یہاں اس لیے حاضر ہوتا ہے کہ رب العالمین کی رضا حاصل کر سکے۔ وہ یہاں کسی عام مقصد کے لیے حاضر نہیں ہوتا۔ مسلمانوں، یہ کوئی عام مقصد نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم یہ کوئی عام مقصد کے لیے نہیں آتے۔ مسلمانوں، دنیا کا سب سے عظیم ترین کام، اسلام لانے کے بعد، عقیدہ توحید کو اپنانے کے بعد رب العالمین نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کا۔ اس سے بڑا کوئی کام، اس سے بڑی کوئی عبادت اس روئے زمین پر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قیامت کے دن پہلا سوال کرے گا نماز کے بارے میں، نماز کے بارے میں۔ مسلمانوں، اس لیے تیار رہو رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے کے لیے۔ اگر آج ہم رب العالمین کے سامنے حاضر نہیں ہو سکے
تو یاد رکھنا کل کو جب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، کل ہم جواب نہیں دے سکتے مسلمان۔ اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صاف لفظوں میں کہا ہے کہ جس نے آج رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا حق ادا نہیں کیا، وہ کل کے دن رب العالمین کے سامنے ہرگز کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ رب العالمین کے سامنے 2 مرتبہ کھڑا ہونا ہے، 2 جگہ کھڑا ہونا ہے، ایک مرتبہ دنیا میں نماز میں، اور ایک مرتبہ آخرت میں جواب دینے کے لیے اسی سوال کا جواب، جو سوال رب العالمین نے یہاں 5 وقتوں کی نماز دے کر ہم سے کیا ہے، اسی سوال کا جواب رب العالمین ہم سے قیامت کے روز سب سے پہلا سوال کرے گا، اور اسی پر ہماری کامیابی اور ناکامی کی بنیاد کھڑی ہوگی۔ اگر اسی میں ہم ناکام ہو گئے، اسی میں ہم نامراد ہو گئے، تو سوچو مسلمانوں، اس عمارت کے بارے میں جس میں بنیاد نہ ہو، اس بلڈنگ کے بارے میں جس کے بنیاد نہ ہو، جس کی بنیاد ٹھوس نہ ہو، کیا ہوگا ایسی عمارت کا؟ زمین بوز کر دی جائے، زمین بوز ہو جائے گی وہ عمارت۔ یہی حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنی نماز میں فیل کر دیے جائیں، جو اپنی نماز کے اندر فیل کر دیے جائیں۔ مسلمانوں یہ نہ سوچو کہ آپ یا ہم آتے ہیں مسجد میں اور نماز پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کو حقیر نہ جانو جو بیچارے جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق نہیں دی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، کسی مسلمان کو اس کے گناہ کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا۔ مسلمان بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، ہو سکتا ہے کہ اس کو رب العالمین، اس کی کوئی ادا رب العالمین کو اتنی پسند ہو کہ رب العالمین اس کو اس کے عمل، اس کو ہمارے عمل کے سے زیادہ اجر عطا کر دے، ہو سکتا ہے، کیونکہ رب العالمین تو فضل عظیم سے نوازنے والا۔ رب العالمین کو ہماری شکل و صورت کوئی مطلوب نہیں ہے، رب العالمین کو اگر مطلوب ہے تو صرف ہمارا تقوی مطلوب ہے۔ اگر رب العالمین نے ہمیں اپنے آگے کھڑے ہونے کی توفیق دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے ہو گئے، ہم بہت متقی اور پرہیزگار ہو گئے، نہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے جو جو گناہ کرتا ہے مگر رب العالمین سے ڈرتا رہتا ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے، اس بندے سے جو عبادت کرتا ہے اور اکڑتا رہتا ہے کہ میں عبادت گزار۔ یہ نہ سوچو مسلمان، یہ عبادت لا يدخل احد الجنت بعملہ، ایک انسان بھی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکتا مسلمان، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اس لیے مسلمانوں اپنی گریبان میں جھانکنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی کوشش کرو۔ دوسرا کیا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اس سے مطلب نہ رکھو، اور مسجدوں کے آداب کا خیال رکھو۔ یہ مسجدیں یہ ہمارے ایمان کی شہادت ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے مسجدیں جو زمین پر قائم کروائی ہیں وہ اسی لیے کہ شہادت دی جا سکے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں میں آتے ہیں ان کے ایمان کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری سیئات سے درگزر فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو بے روزگار ہم کو روزگار والا بنا دے، جو روزگار والے ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں، الہ العالمین محتاج ہیں، فقیر ہیں، کلاش ہیں، الہ العالمین تیرا دیا ہوا ہے، کھاتے ہیں تیرا دیا ہوا ہے، پہنتے ہیں، الہ العالمین تو اپنا بندہ بنا کر زندہ رکھ۔ الہ العالمین اس دن کے آنے سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لے جب دوسروں کی محتاجگی ہو۔ الہ العالمین جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ عزت و عافیت کی زندگی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر ہو، اور زبان سے جو آخری کلمہ نکلے وہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔